الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وقال تبارک وتعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العلی العظیم. تربیت اساسی دعوت اور اس کا ہدف، یہ جو ہے وہ اس وقت میں نے موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ چند باتیں پہلے سمجھ لیں. تربیہ یا تربیت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. را با واو کے مادے سے یہ لیا گیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو یا کسی شے کو اس کی ابتدا سے انتہا تک ترقی دینا، اور اس دوران اس کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، اور جو بھی اس کو خطرات یا اندیشے لاحق ہوں ان سے اسے آگاہی دینا یا اس کا جو ہے وہ تحفظ کرنا. اصطلاحاً یہ پرورش کرنے کے مفہوم میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر جو فطری استعداد، صلاحیت، قابلیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھ دی ہے، اس اہلیت، قابلیت، صلاحیت یا استعداد کی پرورش کرنا، اور اس کو اس طرح کمال تک جو ہے وہ پہنچا دینا کہ وہ چیز جو ہے نا وہ اپنی اصلی شکل کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. تیسری چیز اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ علم محض جو ہے یہ تو معلومات کا خزانہ ہے، لیکن عمل، استقلال، خود اعتمادی اور خود اختیاری یہ وہ چیزیں ہیں جو تربیت ہی سے جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ایک اور بات جو ہے وہ ضروری یہ سمجھ لیں کہ تربیت جو ہے اس کے بغیر دعوت جو ہے وہ اس کے رائگاں جانے کا جو ہے وہ ہر وقت خدشہ رہے گا. لہذا یہ ضروری ہے کہ تربیت کے ساتھ ایک مستقل اور مؤثر نظام تربیت جو ہے وہ بھی دعوت کے ساتھ جو ہے وہ میں نے شاید تربیت کہہ دیا، یعنی دعوت کے ساتھ ایک مؤثر اور مستقل نظام تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ورنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دعوت جو ہے یہ بھی بس ایک ٹھیک ہے محنت ہے، لیکن یہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کسی جو ہے نا وہ فاتح نے کوئی علاقہ فتح کیا ہے، اور فتح کرنے کے بعد اس علاقے میں اس نے نظم و نسق کے حوالے سے یا کچھ دوسرے تقاضے ہیں اپنے اس کو کنٹرول کو اس پر جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے وہ تقاضے اس نے پورے نہیں کیے، تو بغاوت جو ہے نا وہ اس کے 100% چانس ہے. اسی طرح اگر نری دعوت ہے اور اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے
تو چونکہ تربیت جو ہے اسی کے نتیجے میں دعوت دلوں کے اندر جڑ پکڑتی ہے، ورنہ آپ جتنی دعوت جو ہے وہ پھیلا لیں لیکن اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے اندر بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ایک سبق موجود ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ طور پر بلایا تھا، لیکن جس وقت بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہی جو ہے وہ طور پہ چلے گئے، صحرائے سینا کے اندر جو ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے۔ اب جب وہاں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ وہاں جلدی پہنچنا جو ہے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تجھے کس چیز نے اجلت دے دی کہ تو جو ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا؟ اب ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی رضا کے لیے جلدی گئے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی جواب دیا، عجلت علیک لرب لترضی، اے اللہ میں نے جلدی اس وجہ سے کی کہ تو خوش ہوگا اور جو ہے وہ تو مجھ سے جو ہے وہ اس بارے میں دریافت فرما رہا ہے یا اس طرح جو ہے پوچھ رہا ہے۔ بہرحال یہ وقت اللہ کی حکمت میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی قوم کے ساتھ صرف کریں، ان کی تربیت کے اوپر صرف کریں، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے راضی کرنے آ گیا، جلدی آ گیا، لیکن پیچھے تیری قوم جو ہے اس کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو اس حوالے سے بس ایک بات اور میں کہہ دوں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ تربیت جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہدف کے تعین کے ساتھ ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کے جو مراحل ہیں ان کا بھی تعین ہونا چاہیے، ان کو بھی لازماً جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کی تربیت آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے تربیت تو بچپن سے لے کر جوانی تک ہی چلتی ہے نا، لیکن ایک تربیت وہ ہے جو آپ شیر خاری کے زمانے میں کر رہے ہیں، ایک تربیت وہ ہے جو نوجوانی میں کر رہے ہیں، تو ہر جگہ پھر جو ہے نا وہ لحاظ رکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو ہے وہ تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ہے وہ میرے موضوع کے اندر جو دوسرا حصہ ہے نا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ چند باتیں میں عرض کر لوں۔ اساسی دعوت، یہ سمجھ لیں جی کہ اسلامی انقلاب کے لیے یہ دونوں چیزیں، دعوت اور تربیت، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج بیان فرمایا ہے، اساسی منہج، جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے جو ہے وہ افراد کو نکالا اور ان کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لگا دیا۔ وہ مقصد جو ہے وہ بیان ہوا ہے سورہ صف کے اندر، اور سورہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اساسی منہج بیان ہوا ہے۔ وہ میں نے آیت ابھی پڑھی بھی ہے اور دوبارہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کے اندر جو ہے وہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہے، اور اس میں پہلی کیا ہے؟ تلاوت آیات،
اور دوسری ہے تزکیہ، تیسری ہے تعلیم حکمت، اور تیسری ہے تعلیم کتاب، اور چوتھی ہے تعلیم حکمت۔ اب ان میں سے چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس محدود ہی ہے، اس میں کچھ وقت لگ بھی گیا ہے، تو بہرحال جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی چیز جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہم ذرا گفتگو کر لیں، دوسری دو چیزوں پہ ٹائم ہوا تو کر لیں گے۔ یہ تعلیم کتاب یا تعلیم جو ہے وہ تعلیم آیات، تلاوت آیات، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں ہی جو ہے نا وہ یہ شامل نہیں رہا، بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کی منہج میں یہ تلاوت آیات شامل رہا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا جب انسان کو زمین کے اوپر جب وہ بسایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو انسان کو ہدایت دی، ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ رسول تمہارے سامنے میری آیات پڑھے، فمن اتقی واصلح، جس میں بھی تقوی پیدا ہو گیا اور جس کی بھی اصلاح ہو گئی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہاں نوٹ کریں، یہ رسول صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، تمام رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور رسولوں نے آ کر جو کام کیا وہ کیا ہے، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھیں گے، اور ان آیات کا نتیجہ کیا ہے؟ ان آیات کا نتیجہ ہے فمن اتقی واصلح، کسی کی اصلاح ہو گئی اور کسی کے اندر تقوی پیدا ہو گیا اور کوئی رہ گیا، محروم رہ گیا۔ جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، جس کی اصلاح ہو گئی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا، ابھی یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ جو بات بتائی ہے یا یہ آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ تو اس وقت کی ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا زمین پر۔ اب بالکل آخر پہ چلے جائیں، سورہ نحل کے اندر جو ہے نا وہ آیت ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آخری منظر یہی ہے نا، جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے دروازے تک جب وہ پہنچ جائیں گے۔ اب جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کا وہ چوکیدار یا دروغہ فرشتہ وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ یہ سارے عقل سمجھ کے بغیر ہی تھے۔ وہ ان سے ایک سوال کرے گا، اور وہ سوال کیا ہے؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات نہ پڑھی ہوں۔ یہاں بھی وہ رسولوں جمع میں بات کر رہا ہے کہ ایسے کیونکہ جہنم کے دروازے پر جانے والے صرف حامی میں سے نہیں ہوں گے، وہ تو شروع سے لے کر جب وہ آخر تک جو بھی دنیا کے اندر انسان آئے نا ان میں سے ہوں گے نا۔ تو رسول آتے رہے تو وہ ان سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہارے سامنے جاؤ اللہ کی آیات پڑھی ہوں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے اس انجام سے تمہیں آگاہ نہ کیا ہو۔ تو جو ہے نا وہ اینڈ پر بھی یہی بات ہے کہ وہ آیات تم نے سنی تھی یا نہیں سنی تھی۔ اب دیکھیں، ویسے تو بہت ساری آیات ہیں نا، ایک تو آیت ہم میں سے یہاں سب کو آتی ہوگی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کا ابلاغ کر دیں، اس کی جو ہے وہ تبلیغ کر دیں۔ اور اسی طرح سورہ نمل کے اندر بھی جو ہے وہ ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن جاؤں، مسلمان بن کر رہوں، اور دوسرا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن سناتا رہوں، کیونکہ مکے والے نہیں سننا چاہتے تھے نا، تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن سناتا رہوں۔ اب یہ سمجھ لیں جی، یہ میں نے جو ابھی تک گفتگو کی ہے، اس میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء جو ہیں ان کی منہج میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو ذریعہ بنایا گیا تبلیغ کا اور دعوت کا، اسی طریقے سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی دعوت ہے نا، کیونکہ دعوت کی بات کر رہے ہیں نا، دعوت کا مدار جو ہے نا وہ قرآن ہے، خواہ وہ دعوت ہو، تبلیغ ہو، انذار ہو، تبشیر ہو، تزکیہ ہو، یہ سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ فرمایا۔ اچھا، اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے، یعنی یہ دعوت کا عمل قرآن کی بنیاد کے اوپر، اور یہ خود بخود اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات موجود ہے کہ ہم نے اسی سے رہنمائی لینی ہے، ہم نے بھی اسی کو جو ہے نا وہ اپنا ذریعہ دعوت بنانا ہے۔ اب یہ دعوت جو ہے اس کی 3 جہتیں جو ہے نا وہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 جہتیں، ایک ہے دعوت، یعنی یہ آیات جو سنانا ہے، یہ جو دعوت ہے حکمت کے ساتھ، اور دوسرا موعظہ حسنہ، اس کے ذریعے دعوت، اور تیسرا احسن مجادلے کے ذریعے سے دعوت۔ اب یہ جو حکمت ہے نا، بلکہ یہ جو پروسیس ہے، اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہر معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اگر ذہین اقلیت جو ہے وہ کسی نظریے کو قبول نہیں کرتی، کسی دعوت کو قبول نہیں کرتی، تو باقی معاشرہ اگر اس دعوت کو قبول بھی کر لے یا بڑی تعداد میں قبول کر لے تو اس معاشرے میں انقلاب نہیں آتا۔ لہذا یہ جو ذہین اقلیت ہے، اس میں سے ایک معتدب تعداد جو ہے اس کا ایسی دعوت کو جو ہے وہ قبول کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہ جو اقلیت ہے اس کی میں آپ کو ایسے ہی مثال دے دیتا ہوں، جس طرح ایک ریل گاڑی ہوتی ہے اور وہ 100-200 ڈبے جو ہیں وہ ان کو لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ ڈبوں کو پکڑ کر ریل کو روکنا چاہیں تو ڈبے تو شاید آپ 10-20 توڑ ہی لیں، لیکن وہ تو جائے گی۔ اگر انجن رک جائے گا تو گاڑی رک جائے گی۔ ان لوگوں کی حیثیت جو ہے نا وہ معاشرے میں یہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ عقل سے، منطق سے، دلیل سے بات جو ہے وہ مانتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے، اور آپ انہیں جہنم کے ڈراوے دیتے رہیں یا جنت کے لالچ دیتے رہیں یا دنیا کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، ان کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کی عقل سمجھ جو ہے اس میں بات آتی ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔
اب حکمت کا مطلب آپ نے جو ہے وہ سمجھا ہی ہوگا، دانائی. تو یہاں جو پہلی بات ہے نا کہ یہ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان لوگوں کو مخاطب کریں. یہاں دیکھیں یہ سب سے پہلے آ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ انجن جس کو میں نے کہا کہ اس کو روکنے کے لیے حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے، جو ان کی عقل اور سمجھ کے اندر جو ہے وہ بات آئے، جو یہ تسلیم کریں کہ واقعی یہ بات جو ہے وہ حق ہے. باقی قرآن کریم کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، اور محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو زیادہ توجہ دی ہے وہ مکہ کے اندر ان لوگوں کے اوپر دی ہے. اگرچہ یہ بات جب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے وہ کہا کرتے تھے تو اس وقت میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جس کو اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آ گئی. اور یہاں یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ الحمدللہ تنظیم اسلامی کے پہلے ناظم اللہ جو ہے نا وہ میاں نعیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق بھی کر دیں گے انشاءاللہ. بہرحال یہ حکمت کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ مخاطب کرنا تاکہ وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھے. اب اس کے بعد دوسرا لیول ہے موعظہ حسنہ. قرآن کریم کے اندر یہ دونوں چیزیں آئی ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسی طرح قرآن کو کہا گیا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ ان کو جو ہے نا وہ ان کے جذبات کو بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں، اور کوئی جنت یا جہنم کا کوئی خوف اور کوئی جو ہے وہ لالچ بھی ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یا کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دل نرم ہو جاتے ہیں. ان کے لیے بھی یہ سارے مضامین قرآن میں ہے، حکمت بھی ہے، موعظہ بھی ہے، ان کے لیے بھی سامان ہے، ان کے لیے بھی سامان ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ تیسرے درجے میں آ گیا مجادلہ. یہ سمجھ لیں جی ہر معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے نا وہ کوئی بھی نظریہ جو ہے نا وہ جب کوئی جماعت یا گروہ اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بس وہ نظریے کی یا اپنے اس راستے کی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان میں ایسے لوگ جو ہے نا وہ جو اس کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتے ہیں وہ یہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ کوئی کیا بات کہتا ہے. ان کے دل کے اندر یا ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے اسی رستے کے اوپر چلنا ہے. یہ ہر جماعت اور جو ہے نا وہ ہر گروہ کے ساتھ یہ اس طرح کے حادثات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. جب ہم نئے نئے تنظیم اسلامی کے اندر آئے تھے نا تو اس وقت ہمیں یہ شکوہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں جماعت ہے جی، ان کو 50 سال ہو گئے، یہ عادی ہو گئے اس رستے کے، یہ اب ہماری بات نہیں سنتے، اور ان کو اتنا عرصہ ہو گیا، ان کو اتنا عرصہ ہو گیا. ہم نئے نئے آئے تھے، اس لیے ہمیں وہ ان کے اندر یہ کمی نظر آتی تھی. اب ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوا، اور اب ہمیں ہماری سابقہ جماعت جو ہے وہ اسی مقام کے اوپر جو ہے وہ کھڑی نظر آتی ہے. بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ نظریاتی جماعت یا انقلابی جماعت اس کی عمر 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ سمجھ لیں، اس سے آگے پھر اور قادیانی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو غلط ثابت کرنا ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ کو مجادلہ کرنا ہے. ان میں سے بہت کم ہو سکتا ہے کہ کوئی اکا دکا وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، ورنہ وہ قبول نہیں کریں گے. خواہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جان بھی لیں گے، پہچان بھی لیں گے، نہیں چلیں گے آپ کے ساتھ.
لیکن آپ نے یہ کام کیوں کرنا ہے؟ یہ آپ نے جو دعوت دی ہے، جو آپ کی دعوت کے زیر اثر ہیں، ان کے تحفظ کے لیے یہ مجادلہ بھی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھا جی، اب یہ دعوت کا کام ہے، اس دعوت کا ہدف کیا ہے یا اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ جو ہے یا اس کا ہدف جو ہے وہ یہ نکلنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ایک رو چل نکلے، یعنی ایک لہر جو ہے وہ چل نکلے. وہ کیا لہر ہو؟ تجدید ایمان کی لہر. نمبر 2 توبہ کی لہر. اور نمبر 3 تجدید عہد کی لہر. یہ دعوت ایسی ہونی چاہیے، قرآن کی دعوت، جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ 3 نتائج یا معاشرے کے اوپر یہ 3 اثرات جو ہے وہ پڑنے چاہیے. اب اس کے اندر جو پہلی چیز ہے، خاص طور پہ جس معاشرے کے اندر ہم ہیں، ویسے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے اندر جو ہے وہ بھی تو ظاہر ہے اس کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت ہمارا فوکس بھی خود ہم ہی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور جب بھی موقع ملے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کو جو ہے وہ پڑھتے رہنا. یہ ایک عمل ہے جو بتایا گیا ہے. ویسے قرآن حکیم کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور ایمان واقعی کمزور ہوتا ہے، لیکن اس دعوت کے نتیجے میں اب وہ ایمان کی تجدید، یعنی شعوری طور پر انسان جو ہے نا، وہ اگر وہ اس کی جو ہے نا وہ فکر کے اوپر کوئی پردے پڑ گئے تھے، کوئی ذہول ہو گیا تھا، تو اب جس طرح کوئی چیز جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی اس کو دوبارہ جو ہے وہ جھاڑ کر آپ استعمال میں لے آتے ہیں، اسی طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ شعوری طور پر جو ہے وہ دوبارہ ایمان کے اندر جو ہے وہ داخل ہونا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آیت نازل ہوئی ہے نا. ظاہر بات ہے کچھ صحابہ میں سے، صحابہ تو ظاہر ہمارے لیے تو سب صحابہ ہی ہیں، جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ تعین کے ساتھ کون ان میں منافق تھا، لیکن یہ بات تو کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو وہ ایمان والے کون سے ہیں جی؟ جو کتاب پر اور سابقہ کتب کے اوپر یا رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ جو ہے نا وہ تجدید ایمان، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جسے کرتے ہی رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ. آج تک جو کچھ میں نے کیا ہے، جو غلط کیا ہے، شعوری طور پر کیا ہے یا غیر شعوری طور پر جو ہے وہ میں نے کیا ہے، وہ سب سے توبہ. بالعموم ہم اگر غور کریں، میں اپنے بارے میں تو یہ جانتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد عادت بنی ہوئی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 2-4 دفعہ کہہ لیا، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 100 بار استغفار کرتا ہوں دن میں، کبھی ہم نے شعوری طور پر ایسا سمجھا ہے؟ یہ 100 بار ہی نہیں ہو سکتا، 200 بار ہوتا ہو یا 400 بار ہوتا ہو، یہ تو ان گنت کے لیے ہے نا، جس کا حساب کرنا مشکل ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سب توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ. تو یہ ہے جی دوسری چیز یا دوسرا نتیجہ یا دوسرا ہدف دعوت کا. اب تیسرا ہے تجدید عہد. اس کا تعلق ہے مقصد بعثت کے ساتھ، یعنی یہ عہد رسولوں کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر صحابہ نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
قرآن کریم کے اندر کئی جگہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو یہ سودا کس کے ساتھ ہوا؟ یہ سودا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر بھی آیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو بھی جو بہت پختہ تم نے ان سے جو ہے وہ باندھا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا ہم سنیں گے اطاعت کریں گے. تو وہاں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی آتا ہے نا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. تو یہ ہے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب تو بڑا عرصہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ کام تو ابھی باقی ہے نا، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. تو اب یہ کام کرنا ہے نا. ظاہر ہے میں نے وہ بتایا تو پہلے بھی ہم کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تھے، اور اب بھی یہاں اگر جمع ہوئے ہیں تو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، یا ویسے دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اب یہاں بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نظم ہوگا، اور اس نظم کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ جو پارٹیسپیشن کرنی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو وہ کرنی ہے. میرا وقت 1 منٹ اوپر ہو گیا، بس اسی کے اوپر میں بات ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.